آج کے دور میں جبکہ جنگ کی ساری ڈائنامکس چینج ہو چکی ہیں، براہ راست جنگ سے مختلف ممالک گریز کرتے ہیں، اب پروکسی وارز کا دور ہے، ہائبرڈ وارز لڑی جاتی ہیں، اور اس تمام سچویشن کو دیکھتے ہوئے سیکرٹ ایجنسیز کا کردار اب اور بھی زیادہ اہم ہو چکا ہے۔ ایسا کون سا پاکستانی ہوگا جسے انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI سے شناسائی اور محبت نہ ہو؟ اس ادارے کے قیام سے لے کر اب تک ISI نے کئی مارکوں میں اپنا لوہا منوایا ہے، اور آج پاکستان کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے کچھ ایسے ہی کارنامے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جنہیں دنیا بہت کم جانتی ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ دوستو، ISI کا ہمیشہ سے یہی کام کرنے کا انداز رہا ہے کہ وہ بنا شور مچائے خاموشی سے اپنے اہداف حاصل کرتے ہیں، اور یہ ٹارگٹس حاصل کرنے کے لیے جان توڑ محنت کرنے والے گمنام ہیروز کے نام یا چہرے بے شک پاکستانی قوم نہ جانتی ہو، لیکن دشمن انہیں بخوبی پہچانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن کئی طریقوں سے ہر بار پاک فوج میں بھی نقب لگانے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہاں پر وہ اپنے ایجنٹس پلانٹ کر سکے، مگر ISI ان کی ہر اس کوشش کو ناکام بھی بناتی ہے، بلکہ بعض اوقات ان کا مذاق بھی اڑاتی ہے۔ اس کی ایک مثال سابق ISI آفیسر میجر عامر نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے بیان کی کہ کیسے جنرل حمید گل جو ISI کے چیف تھے، ان کے ایک پرسنل سیکرٹری کے بارے میں انکشاف ہوا کہ وہ را کا ایجنٹ ہے، اور جنرل حمید گل کے دفتر کے اندر ہی سے وہ معلومات چرا کر را تک پہنچا رہا ہے۔ اب دنیا کی کوئی بھی ایجنسی ہوتی تو فوری طور پر اس ایجنٹ کو گرفتار کر کے خوب نعرے بجائے جاتے، اپنی تعریف خود ہی کی جاتی، لیکن ISI کا کام کرنے کا انداز بالکل مختلف ہے۔ جب اس آفیسر کے را کا ایجنٹ ہونے کی تصدیق کر لی گئی تو پھر جنرل حمید گل اور ان کے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس آفیسر کو اسی دفتر ہی میں کام کرنے دیا جائے گا، اور را تک یہ خبر نہیں پہنچنے دی جائے گی کہ ISI جانتی ہے کہ ان کا ایک ایجنٹ جنرل حمید گل کے دفتر میں کام کر رہا ہے۔ اس ساری اسٹریٹجی کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ اسی را کے ایجنٹ کے ذریعے پاکستانی ISI غلط معلومات ان تک پہنچائے گی۔ چنانچہ ایک لمبے عرصے تک آفیسرز کی میٹنگ میں وہ را کا ایجنٹ بھی موجود ہوتا، اس کے سامنے باتیں کی جاتی، وہ ساری معلومات را تک پہنچاتا، لیکن اصل میں ISI میدان جنگ میں کچھ اور کر ڈالتی اور را کو ہمیشہ بیوقوف بنا دیا جاتا، اور جب پے در پہ کافی محاذوں پر را کو شکست فاش ہوئی تو انہیں اپنے اس را کے ایجنٹ کے نکمے ہونے کا احساس ہوا، اور آہستہ آہستہ انہوں نے اس سے ہاتھ کھینچ لیا۔ تب جا کر ISI نے اپنے اس آفیسر کو بھی گرفتار کر لیا، کیونکہ اب نہ تو وہ را کے کسی کام کا رہا تھا اور نہ ہی ISI کے۔ اور دوستو، کامیابی اور اہلیت قابلیت وہ ہوتی ہے جس کا اعتراف دشمن بھی کرے۔ جب انڈین جرنلسٹ آدتیہ سنہا نے را کے سابق چیف امرجیت سنگھ سے یہ سوال کیا کہ پاکستان کے خلاف را کی سب سے بڑی ناکامی کیا ہے، تو امرجیت سنگھ کا جواب تھا کہ ہماری سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ ہم آج تک کسی ایک بھی ISI ایجنٹ کو اپنے لیے کام کرنے کے لیے تیار نہیں کرا سکے۔ اور دوستو، را ہی نہیں، امریکی ادارے CIA نے کئی بار کوشش کی کہ ISI کی صفوں میں اپنے ایجنٹ گھسائے جائیں، مگر اسے ہر دفعہ ناکامی ہی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ISI کے سابق آفیسر میجر ریٹائرڈ عامر جب اسلام آباد میں اسٹیشن چیف تھے تو انہوں نے انڈیا اور اسرائیل کی سازش کو بھی بے نقاب کیا تھا۔ اس وقت اسرائیل نے پاکستان ایئر فورس کے ایک بھگوڑے پائلٹ کو پاکستان کے راز نکلوانے کے لیے استعمال کیا۔ جب میجر ریٹائرڈ عامر کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اس کی نگرانی شروع کر دی۔ اسرائیلی ایجنسی نے پاکستان ایئر فورس کے اس آفیسر کو برطانیہ کے ایک ڈانس کلب سے اٹھایا اور اسے تل ابیب لے گئے، جہاں اس کی برین واشنگ کی گئی۔ میجر ریٹائرڈ عامر نے یہ سارا واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ ان دنوں وہ ایک کتاب پڑھ رہے تھے جو موساد کے ایک سابق چیف نے لکھی تھی۔ اس کتاب میں ذکر آیا کہ چاڈ میں جب موساد نے آپریشن کیا تو چونکہ وہاں پر اسرائیل کا سفارت خانہ نہیں تھا تو انہوں نے ارجنٹائن کے سفارت خانے کو استعمال کیا۔ میجر ریٹائرڈ عامر کا کہنا ہے کہ یہ بات پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اسرائیل کا تو پاکستان میں بھی کوئی سفارت خانہ نہیں ہے، کہیں وہ یہاں پر بھی کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے۔ میں نے جب ارجنٹائن کے سفارت خانے سے معلوم کیا تو وہاں پر 2 ڈپلومیٹ تھے، ایک سفیر تھا اور دوسرا فرسٹ سیکریٹری۔ فرسٹ سیکرٹری کا نام لوسٹن تھا۔ میں نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ ایک دن لوسٹن اڈیالہ جیل گیا، وہاں سے میں نے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ وہ یہاں پر ایک ایئر فورس کے پائلٹ سے ملا تھا جس کا کورٹ مارشل ہوا تھا اور اسے اڈیالہ جیل میں رکھا گیا تھا۔ لوسٹن یہودی تھا۔ اس طرح ایک کڑی میجر ریٹائرڈ عامر کو مل گئی۔ جب وہ پائلٹ رہا ہو کر جیل سے باہر آیا تو انہوں نے اس کے پیچھے ایک آدمی کو لگا دیا جس نے اسے میجر ریٹائرڈ عامر کے بارے میں یہ کہانی بتائی کہ یہ ایک پختون ہے جو فوج سے ناراض ہے۔ میجر ریٹائرڈ
عامر کا کہنا ہے کہ میں نے 2 سال اس بھگوڑے پائلٹ کے ساتھ کام کیا اور وطن عزیز کے خلاف اسرائیل اور بھارت کا پلان بے نقاب کیا۔ میجر ریٹائرڈ عامر نے کہا کہ ISI وہ دنیا کا واحد ادارہ ہے جس نے را، CIA، موساد، حتیٰ کہ رشیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی ناکام کیا ہے۔ ایک بار رشیا کے اہم اجلاس کی روداد ہم نے انٹیلیجنس ذرائع سے حاصل کی۔ اجلاس میں افغانستان میں روسی افواج اور مجاہدین کی کارکردگی زیر بحث تھی۔ رشین پریزیڈنٹ گورباچوف بھی وہاں پر موجود تھے اور اس دوران ان کی اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ افغانستان میں فوجی مداخلت کا فیصلہ کرنے پر خاصی تلخ کلامی ہوئی۔ اس واقعے کی رپورٹ ہی سے ISI نے یہ اندازہ لگایا کہ رشیا کے حوصلے پست ہو چکے ہیں اور اب روسی افواج افغانستان سے واپسی کا سوچ رہی ہیں۔ میجر ریٹائرڈ عامر نے کہا کہ ایک بار مجھے یہ ٹاسک دیا گیا کہ ایک اہم افغان اہلکار جو اسلام آباد میں افغانی ایجنسی خاد کے لیے کام کر رہا تھا اسے ڈبل ایجنٹ بنایا جائے، تو میں نے ISI چیف سے وعدہ کیا اور اس پر کام شروع کر دیا۔ میجر ریٹائرڈ عامر بتاتے ہیں کہ کیسے اس دوران انہوں نے مسلسل کوشش کر کے خاد کے اسلام آباد میں پختون چیف کو ماؤں بہنوں کی عزت اور پختون غیرت کا حوالہ دیتے ہوئے اس کا جذبہ ابھارا اور پھر یہ یقین دلانے کے لیے کہ میں اپنی بات اور پیشکش میں سچا ہوں، میں اپنے اکلوتے شیرخوار بیٹے کو اسلام آباد کے مضافات میں خفیہ جگہ پر لے گیا۔ اس افغان اہلکار نے یہ دیکھا تو مجھ سے کہا کہ آپ اور میں یہاں پر اکیلے ہیں، آپ مجھ سے بدن میں کمزور ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگا کہ ایک انٹیلیجنس اہلکار سے اپنے اکلوتے بچے سمیت ملنے آئے، آپ کی تو جان بھی جا سکتی ہے۔ میجر عامر نے بتایا کہ اس پر میں نے اسے جواب دیا کہ اس صورت میں ہم اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے اور یہ ہر مومن کی دلی آرزو ہے۔ یہ بات سن کر وہ افغان جاسوس اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے میرے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، اس پر میرا ہاتھ رکھا اور پھر میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولا کہ یہ ایک پختون کا وعدہ ہے، آج کے بعد افغانستان کی آزادی کے لیے اور رشیا کے خلاف میں اس ننھے مجاہد کے ساتھ ہوں۔ میجر ریٹائرڈ عامر کا کہنا ہے کہ یہ افغان جہاد میں ایک اہم کامیابی کا مرحلہ تھا۔ اس کے بعد اس نے واقعی اپنے وعدے کا پاس رکھا اور رشیا کے خلاف قیمتی معلومات شیئر کرتا رہا۔ دوستو 1981 میں عراق کے ایٹمی ری ایکٹر کو کامیابی سے تباہ کرنے کے بعد اسرائیل کا حوصلہ ضرورت سے زیادہ بڑھ گیا اور اس نے انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کہوٹا پر بھی حملے کرنے کا منصوبہ بنایا۔ دی ایشین ایج کی 2 جرنلسٹ کی لکھی ہوئی ایک مشہور کتاب ڈسیپشن پاکستان، دی US اینڈ دی گلوبل نیوکلیئر ویپنز کانسپریسی میں اس سارے واقعے کی کافی تفصیلات موجود ہیں۔ انڈین گجرات کے جمان گڑھ ایئر فیلڈ پر اسرائیلی جہازوں کا ایک اسکواڈرن پاکستان کے کہوٹا ایٹمی پلانٹ پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ انہوں نے پاکستان کا ایک بڑا مسافر بردار جہاز گرانے کا ارادہ کیا تھا جو صبح سویرے بحر ہند کے اوپر سے پرواز کرتا ہوا اسلام آباد جانے والا تھا۔ ان کا پلان یہ تھا کہ وہ ایک کامبیٹ یا ٹائٹ گروپ کی شکل میں پرواز کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوں گے تاکہ پاکستانی ریڈارز کو دھوکہ دیا جا سکے اور ریڈار آپریٹرز یہ سمجھیں کہ شاید یہ کوئی ایک ہی بڑا مسافر بردار جہاز ہے۔ پھر وہ کہوٹا پر بمباری کر کے اس کو تباہ کر دیں گے اور وہاں سے سیدھا جموں کشمیر جا کر ری فیولنگ کر لیں گے اور نکل جائیں گے۔ لیکن ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ ISI نے بالآخر حملے سے صرف چند گھنٹے پہلے اس سازش کا سراغ لگا لیا۔ حملہ صبح 4 بجے ہونا تھا اور جنرل ضیاء الحق کو رات 12 بجے اطلاع دی گئی۔ جنرل ضیاء نے ساری صورتحال کا تیزی سے جائزہ لیا اور فوری طور پر فیصلہ کیا گیا کہ اس حملے کو روکا نہیں جائے گا بلکہ ناکام بنایا جائے گا تاکہ پاکستان کو جوابی حملے کا جواز مل سکے، اور پھر فوراً ہی ایک بھرپور جوابی حملے کا پلان بنایا گیا۔ پاکستانی ایئر فورس کے 3 دستے تشکیل دیے گئے۔ پہلے کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ اسرائیلی جہازوں کے حملے کو ناکام بنائے اور ان کو مار گرائے۔ دوسرے دستے کو ممبئی میں موجود انڈیا کے ایک نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک ملا، جبکہ تیسرے دستے کو اسرائیل کے ڈیمونا نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ لیکن اسرائیل پر حملے میں مسئلہ یہ تھا کہ پاکستانی جہاز وہاں ری فیولنگ نہ کر پاتے اور ان کا گرنا لازمی تھا، یعنی واپسی ممکن نہیں تھی اور یہ ایک فدائی مشن تھا۔ اس کے لیے 4 جوانوں کی ضرورت تھی۔ جب ایئر فورس کے جوانوں سے پوچھا گیا تو 10 تیار ہو گئے اور ان میں سے 4 کا انتخاب کرنے کے لیے باقاعدہ قرعہ اندازی کرنی پڑی۔ لیکن دوستو جہاں پر پاکستانی خفیہ ایجنسی اور پاکستانی افواج اور ایئر فورس اسرائیل اور انڈیا کی ٹھکائی کرنے کا پلان کر رہے تھے، امریکی سیٹلائٹ نے پاکستانی جہازوں کی غیر معمولی نقل و حرکت کو نوٹ کیا اور فوری طور پر اسرائیل اور انڈیا کو وارن کر دیا اور انہوں نے نہایت بھونڈے انداز میں اپنے مشن سے پسپائی اختیار کر لی، مگر اس بات کو چھپایا بھی نہ
ना जा सका। नतीजे में पूरी दुनिया में दोनों की बेइज्जती हुई। तब पाकिस्तान ने इसराइल को खबरदार किया आइंदा ऐसी किसी भी मुहिमजोई को इसराइल के लिए एक भयानक ख्वाब में तब्दील कर दिया जाएगा। तो व्यूअर्स, ये जितने भी वाकयात आपको बताए हैं, इनसे आपको अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान के गुमनाम सिपाही दुश्मन की सफों में घुसकर ना सिर्फ उसके मकरू अज़ाइम का पता लगाते हैं, बल्कि पाकिस्तान के दुश्मनों को मुसीबत और हलाकत से भी दोचार करते हैं। अगर ये वाकया जानकर आपकी पाकिस्तानी अफवाज और ISI के साथ मोहब्बत और भी बढ़ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।